یہاں کیا کر رہی ہو تم ماہی؟ دماغ درست ہے تمہارا یا کروں میں؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ ماہین کے قدم پھٹک گئے، پھول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئے۔ وہ دھیرے سے پلٹی تو سامنے زبیر احمد کو پایا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں ابھری ہوئی تھی، آنکھوں میں غصے کی پرچھائیاں اور آواز میں عجیب سی سختی تھی۔ مائن کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، خوف سے اس کی پلکیں جھپکنا بھی محال ہو گئی تھی۔ اسے بات کی نشانی کر کے آئی تھی کہ وہ شہر گیا ہوا ہے، لیکن اب اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی سانس رک گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھال کر سر پر لے آئی تھی اور نظریں جھکا کر بمشکل کانپتی آواز میں بولی، بھائی میں دادا سائیں سے پوچھ کر آئی ہوں۔ اس کی جان حلق میں اٹک چکی تھی۔ جس کزن سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی اور جس کے خوف سے وہ حویلی کے برآمدے تک میں نہیں جاتی تھی، اب باغ میں کھڑی ہوئی تھی۔ زبیر کی نگاہیں اس پر جیسے قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ اس نے ایک تیز سانس کھینچی اور سخت لہجے میں کہا، جا کر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ ورنہ لمحہ لگاؤں گا تمہاری حالت بگاڑنے میں۔ تم نے جو یہ حرکت کی ہے نا ماہی، اس کی سزا تمہیں لازمی ملے گی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ جاؤ فوراً گاڑی میں بیٹھو۔ پھر وہ اس کی دونوں سہیلیوں کے ساتھ مڑا جن کے چہرے خوف سے سفید پڑ چکے تھے، سختی سے بولا، اور تم دونوں فوراً اپنے گھروں کو روانہ ہو جاؤ۔ اب یہاں مزید رکنے کی کوئی اجازت نہیں۔ تمہارے گھروں پر بھی بات کرتا ہوں، بہت پاؤں لگ گئے ہیں تم تینوں کو۔ جبکہ ان دونوں لڑکیوں کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ ماہین نے بمشکل اپنے قدم آگے بڑھائے، دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی، حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ وہ نظریں جھکائے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے، کپ کپاتے وجود کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے مگر وہ سنبھلتی رہی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل پر خوف کی ایک نئی لہر طاری ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ واقعی شکایت کرے گا، اس شکایت کو جو قہر اس کی ذات پر نازل ہوگا، یہی چیز ماہین کا خون خشک کر دیتی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اندر بیٹھ گئی۔ ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے، لب سختی سے بھینچے ہوئے اور آنکھوں میں بے بسی کی نمی تیرنے لگی۔ اس نے ایک نظر شیشے سے باہر دیکھا جہاں زبیر احمد اپنی سرد سخت نظریں جمائے کھڑا تھا، ایک آمر کی طرح جیسے کوئی لرزش برداشت نہ کرے گا۔ باغ کی خوشبو اب ماہین کے لیے کسی زہر کی مانند ہو گئی تھی۔ چند لمحے پہلے جس فضا میں قہقہے گونج رہے تھے، اب وہاں ایک عجیب سا سکوت چھا چکا تھا۔ درخت بھی ساکت ہو گئے تھے، جیسے فطرت خود اس منظر پر افسردہ ہو۔ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ماہین نے اپنی سانس کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، مگر خوف کی لپیٹ سے نکلنا اس لمحے اس کے بس میں نہیں تھا۔ ان دونوں لڑکیوں کو روزانہ روانہ کر کے زبیر احمد تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولا اور بنا کچھ کہے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورے راستے خاموشی چھائی رہی، صرف گاڑی کے انجن کی گھوم گھوم اور ماہین کے دل کی بے ترتیب دھڑکن ہی تھی جو اس خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی آج سے کچھ بدل گیا تھا زبیر کی نظر میں، اس کے لیے اور شاید اس کی اپنی معصوم دنیا بھی۔ وہ کام کے سلسلے میں شہر ہی گیا تھا مگر آدھے راستے سے واپس آنا پڑا تھا۔ کچھ فائلیں حویلی میں ہی رہ گئی تھیں، لیکن واپس آتے ہوئے اس کی نگاہ باغ کی طرف اٹھی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئی تھی۔ ماہین اپنے دوستوں میں مگن، پھول سونگھنے میں مصروف تھی۔ وہ کچھ نہ کہتا اگر اس کی نگاہ مالی پر نہ جاتی جو ان تینوں کو ہی اپنی غلیظ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس وقت تو اس نے مالی کو کچھ نہیں کہا مگر ارادہ باندھ چکا تھا کہ اس آدمی کو جاب سے نکال دے گا۔ جس کی نظریں ہی ٹھیک نہ ہوں وہ بھلا کیا ان کے گھر کی ملازمت کرے۔ گاڑی سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی لیکن اندر کا ماحول ایک عجیب سی گھٹن سے بھرا ہوا تھا۔ گاڑی میں اے سی کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر ماہین کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی نظریں جھکائے بیٹھی تھی جبکہ زبیر احمد کے چہرے پر سختی اور سنجیدگی کی ایک دبیز تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں میں اب تک باغ کا منظر قید تھا جہاں ماہین بے فکری سے ہنستی کھیلتی پھر رہی تھی۔ اچانک زبیر نے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کی اور سرد مگر تیز لہجے میں گویا ہوا، خانزادہ خاندان کی بیٹی ہو کر یوں باغ میں ٹہل رہی ہو، ذرا سی بھی شرم نہیں آئی تمہیں؟ کبھی کسی لڑکی کو تم نے اس طرح دیکھا ہے؟ رابعہ کی ہی مثال لے لو، اس کے ساتھ رہتی ہو نا ہر وقت، وہ گئی ہے کبھی اس طرح جو تم باہر گھومتی پھر رہی ہو؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا اور ماہین نے بمشکل لب کھولے، نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی آواز میں نمی اور ندامت کی آمیزش تھی۔ بھائی میں دادا سائیں سے پوچھ کر آئی تھی، اگر آپ کو یقین نہیں تو آپ ان سے پوچھ لینا۔
میں نے کچھ نہیں کیا، ان کی اجازت کے بغیر میں نے حویلی کے برآمدے میں بھی قدم نہیں رکھا۔ آواز میں نمی سی گھل گئی تھی، اس کا بار بار اسے ڈانٹنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ زبیر نے بے ساختہ بریک پر پاؤں مارا، گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور پھر دھیمی رفتار سے چلنے لگی۔ اس نے اپنی گردن ماہین کی طرف موڑ کر غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، یہ بھی بتایا تھا دادا سائیں کو کہ تم بغیر چادر کے باغ میں جا رہی ہو؟ ہاں؟ اس بار لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ وہ خاندان کا سب سے غسیل آدمی تھا اور یہ بات خاندان کے ہر شخص کو معلوم تھی۔ زبیر سے کوئی بھی الجھنے کا سوچتا تک نہیں تھا، محض ایک دادا سائیں تھے جو اس سے بات کر لیتے تھے، ورنہ اکثر تو وہ بھی گڑبڑا ہی جاتے تھے۔ ماہین کا وجود لرز گیا، آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ اس نے بمشکل سر جھکاتے ہوئے آہستگی سے کہا، نہیں بھائی۔ یہ کہتے ہوئے اسے شرمندگی کا احساس ہوا تھا، حالانکہ رابعہ نے گھر سے نکلتے وقت اسے تاکید کی تھی کہ چادر لیتی جانا، مگر وہ ماہین ہی کیا جو کسی کی بات سنے۔ مگر اب اسے سخت پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش وہ چادر لے ہی آتی تو ابھی اتنی ضلالت سہنی نہ پڑتی۔ زبیر نے دانت پیستے ہوئے گہری سانس لی اور جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عقل ہے تم میں یا نہیں؟ خانزادہ خاندان کی بیٹی ہو، تمہارا ایک ایک قدم لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے اور تم یوں بے فکری سے پھرتی ہو بنا چادر کے۔ تمہیں معلوم ہے دادا سائیں جب پنچایت میں بیٹھ کر کسی بیٹی کے بارے میں فیصلہ کریں گے تو لوگ تمہاری ہی مثال دیں گے کہ اپنے خاندان کو ٹھیک کریں، اس کے بعد ہمارے خاندان پر بات کرنا، تب تم جانتی ہو کتنی بدنامی ہوگی ہماری۔ ذرا احساس ہے تمہیں؟ ماہین نے تھر تھراتے ہاتھوں سے دوپٹے کو اور مضبوطی سے سر پر جماتے ہوئے دھیرے سے کہا، معافی چاہتی ہوں بھائی، اب آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، وعدہ کرتی ہوں۔ اس کا دم نکل رہا تھا، اس کا ہر لفظ اس کے سینے میں پیوست ہو رہا تھا۔ اس حوالے سے تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، مگر اب جب سوچ رہی تھی تو واقعی اسے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ گاڑی کے اندر کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ماہین کا دل دھڑک دھڑک کر کانوں میں شور کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے اپنی ہر غلطی کا اعتراف کر چکی ہو۔ زبیر احمد نے کڑی نظر اس پر ڈالی، چہرہ بدستور سخت تھا لیکن اندر کہیں کوئی کرب بھی تھا جسے وہ اپنے سخت لہجے کی اوٹ میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے گاڑی پر دھیان مرکوز کر گیا، ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پر مزید سخت ہو گئی۔ باہر کی دنیا معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ سڑک کے کنارے درخت قطار میں کھڑے تھے، سورج کی کرنیں گاڑی کے شیشے سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر ایک سناٹا تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ماہین نے چپکے سے اپنی آنکھوں کے کنارے پہ آئی نمی کو آستین سے پہنچا۔ اس لمحے اسے اپنے بچپن پر شدید افسوس ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ خانزادہ خاندان کا نام صرف فخر نہیں، ایک بھاری ذمہ داری بھی تھا، اور زبیر احمد نے آج اس بات کو اس کے دل میں اتار دیا تھا، سختی سے، بغیر کسی نرمی کے۔ گاڑی اب حویلی کے راستے پر مڑ چکی تھی۔ ماہین نے ایک آخری نظر زبیر کے سخت چہرے پر ڈالی جو اب ڈرائیونگ کی طرف ہی متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی تھی اور خاموشی سے آنکھیں موند لی تھی، مگر دل میں ارادہ پکا کر چکی تھی کہ اب دوبارہ کبھی کسی مرد کے بغیر باغ میں نہیں آئے گی۔ گاڑی دھیرے سے حویلی کے بڑے آہنی دروازے کے سامنے رکی۔ زبیر نے بغیر ماہین کی طرف دیکھے دروازہ کھولا اور اتر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی ضرورت نہ پڑی، پہرے دار فوراً دروازہ کھول چکا تھا۔ اترو، زبیر نے سخت لہجے میں کہا۔ ماہین خاموشی سے دروازہ کھول کر نیچے اتری، نظریں جھکائے ساکت قدموں سے اندر بڑھ گئی۔ زبیر نے ایک تیز نظر حویلی کے وسیع آنگن پر ڈالی، جہاں دن کے اس پہر میں بھی ہلچل سی تھی۔ عورتیں اندرونی حصے میں مصروف تھیں اور مردان خانے میں چند مرد بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ زبیر نے سیدھا مردان خانے کا رخ کیا، اس کے قدموں میں ایک اجنبیت اور تیزی تھی، جیسے زمین بھی اس کے غصے کو سہ نہ پاتی ہو۔ ماہین نے لرز کر اس کی طرف دیکھا تھا، وہ مردان خانے کی طرف جا رہا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ دادا سائیں سے اس کی شکایت کرے گا، اور یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکل گئی تھی، مگر وہ ٹھہری نہیں تھی، لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی اندر زنان خانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مردان خانے میں داخل ہوتے ہی چند بزرگ اور جوان مرد اس کی آمد پر نیم کھڑے ہو گئے۔ زبیر کی نظریں سیدھی دادا سائیں پر جا کر رکی، جو بڑی کرسی پر نیم دراز بیٹھے حقے کے کش لے رہے تھے۔ زبیر سیدھا ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا، نگاہیں سخت تھیں،
جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے دادا سائیں۔ اس کی آواز بلند اور پرجلال تھی۔ کمرے میں موجود سب مرد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لمحے بھر کے لیے خاموشی چھائی، پھر دادا سائیں نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم سب جاؤ، ہمیں اپنے پوتے سے بات کرنی ہے۔ چند لمحوں میں مردان خانہ خالی ہو گیا۔ اب کمرے میں صرف زبیر اور دادا سائیں موجود تھے۔ زبیر نے ایک لمحے کے لیے سانس روکی، جیسے خود کو تھامنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر یکایک اس کے اندر کا غصہ پھٹ پڑا۔ آپ نے کس کی اجازت سے ماہین کو باغ میں بھیجا تھا؟ اس کی آواز میں سختی، بیزاری اور بے حد دکھ تھا۔ دادا سائیں نے حقہ ایک طرف رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹا بچی تھی، ضد کر رہی تھی، اجازت لے کر گئی تھی، اور تم تو شہر گئے تھے، پھر باغ میں کیسے پہنچ گئے؟ زبیر نے زور سے مٹھی بھینچ لی، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ ضد؟ وہ بچی بنا چادر کے باغ میں گھوم رہی تھی، صرف ایک ہلکے سے دوپٹے میں۔ دادا سائیں، اس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ میری منگیتر ہے، میری ہونے والی بیوی ہے، یہ تماشا کب تک چلے گا؟ دادا سائیں نے اسے خاموش کرنے کی کوشش کی، مگر زبیر نے بات مکمل کی۔ اب بہت ہو چکا، آپ فوراً نکاح کی تیاری کروائیں، میں اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، ایک پل بھی نہیں۔ وہ بے وجہ ہوا میں بہت اڑ رہی ہے، اس کی لگامیں اب کسنی ہوں گی، جو میں ہی کر سکتا ہوں، آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ حد سے زیادہ سر پر چڑھا لیا ہے۔ دادا سائیں نے اس کے جذبات کو دیکھ کر نرمی سے صلحجو انداز میں کہا، ٹھیک ہے برخوردار، ہم نکاح کی تیاری کروا دیتے ہیں، تم اتنا غصہ مت کرو، بچی ہے، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی۔ وہ کون سا کسی اور کے باغ میں گئی تھی؟ اپنے ہی باغ میں گئی تھی، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ مگر زبیر کا چہرہ اب بھی تنا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ضد اور شدت تھی۔ بغیر کوئی بات کہے وہ کرسی سے اٹھا اور ایک سخت نگاہ دادا سائیں پر ڈالی اور لمبے لمبے قدموں سے مردان خانے سے نکل گیا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز فضا میں گونجی اور دادا سائیں خاموش بیٹھے رہ گئے، سر جھٹک کر، جیسے وقت کے آگے بے بس ہو۔ ماہین دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ رابعہ کے کمرے کی طرف بڑھی، دل ابھی تک زبیر کی ڈانٹ سے کانپ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا دھکیلا اور بنا کچھ کہے اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ روشن اور رنگین تھا، دیواروں پر ننھے پھولوں والے پردے اور ایک کونے میں سجے گڈے گڑیا کے شوکیس نے ماحول کو بے فکری کا سا رنگ دیا تھا۔ رابعہ جو بیڈ پر بیٹھی کسی میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی، ماہین کو یوں خاموش دیکھ کر چونک گئی تھی۔ او ہو چھوٹی، خیر تو ہے، اتنی چھپ چھپ کیوں ہوں، کس بات کی پریشانی ہے؟ رابعہ نے میگزین ایک طرف پھینک کر فوراً اس کے قریب سرک کر پوچھا۔ ماہین نے لب کاٹے، آنکھوں میں نمی جھلملائی اور ہلکی سی لرزتی آواز میں سارا واقعہ بیان کر ڈالا۔ باغ میں ہنستی کھیلتی آزادی سے لے کر زبیر کے کڑکنے اور مردان خانے میں اس کی دھاڑ تک کا ہر منظر الفاظ میں سمو دیا۔ وہ اس کی سب سے بہترین دوست تھی۔ کہنے کو ماہین نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنا بیسٹ فرینڈ بولا ہوا تھا، مگر رابعہ کا مقام سب سے مختلف تھا۔ رابعہ غور سے سنتی رہی، اس کے چہرے پر کبھی حیرت، کبھی غصہ اور کبھی افسوس ابھرتا رہا۔ بات مکمل ہوتے ہی وہ دھپ سے بیڈ پر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ بڑبڑائی، تمہارا بھائی تو پھٹا ہوا آلو اور چلغوزے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ہر وقت کی فضول ڈانٹ ٹپٹ۔ وہ جھنجھلا کر بیڈ سے اچھلی اور بے حد غصے میں کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ بھی، تمہارے ہی تو بھائی ہیں، تم تو سنو گی میرا دکھ۔ وہ بول کر ٹھہری نہیں تو جبکہ پیچھے رابعہ نے ضبط سے ماتھا پیٹا۔ رابعہ نے بمشکل اس کا دوپٹہ پکڑ کر روکنا چاہا، لیکن ماہین کے قدم غصے میں تیز ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکلی، سامنے کھڑے زبیر احمد کو دیکھ کر اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ وہ اپنے بازو سینے پر لپیٹے سخت تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا، سرد نگاہوں سے ماہین کو گھورتے ہوئے، یوں جیسے اس کی ہر بات سن چکا ہو۔ ماہین کی زبان لڑکھڑائی، بھائی وہ میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ زبیر نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے اپنی ٹھنڈی آواز میں کہا، اپنی آواز بند رکھو، تم ایک انتہائی بدتمیز اور بے لگام لڑکی ہو۔ اس کے الفاظ خنجر کی طرح ماہین کے دل پر لگے، پھر تھوڑا جھک کر غصے میں چبھو دینے والے لہجے میں کہا، اور میرا وعدہ ہے میں جلد تمہیں لگام ڈالوں گا، بہت جلد، اور پھر دوبارہ تم کسی بھی قسم کی بکواس کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔
یہ کہتے ہی وہ رخ موڑ کر لمبے لمبے قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ ماہین نے ہکا بکا ہو کر اس کی پشت کو جاتے دیکھا، پھر غصے اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ منہ بسوڑتی ہوئی پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور بستر پر منہ کے بل لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی اور غصے کی ملی جلی ایک آہ نکلی۔ اف خدایا، یہ زبیر احمد ایک دن مجھے پاگل کر دے گا۔ پتہ نہیں کیوں آپ نے انہیں میرے خاندان میں پیدا کر دیا۔ اتنی روک ٹوک تو بابا بھی نہیں کرتے جتنی یہ کرتے ہیں۔ بستر پر چہرہ دبائے وہ بڑبڑاتی رہی اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ حویلی چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر بے بس تھے۔ مگر غلطی سے بھی یہ قدم اٹھا لیتی یا اس سوچ کا بھی علم زبیر کو ہو جاتا تو یقیناً اس کی موت پکی تھی۔ کچن میں ایک سناٹا سا چھایا تھا اور دوپہر کا 1 بج چکا تھا۔ ماہین آنکھیں ملتی ہوئی نیند سے بوجھل قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ گرم دوپہر کی ہلکی دھوپ کچن کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ روشنی ہر چیز پر ایک سنہرا رنگ چڑھائے ہوئے تھی۔ کچن کی صاف ستھری سطحوں پر ایک خاموشی تھی جو ماہین کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ کچن کی ان چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شکر کا سانس لے کر جلدی سے فریج کھولا، دودھ نکالا، ساتھ ہی میز پر رکھا ہوا ٹوسٹ اٹھایا اور آرام سے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ نرمی سے اپنے لیے کپ میں دودھ انڈیلا اور ٹوسٹ کا ایک نوالا توڑ کر منہ میں ڈال لیا۔ ابھی اس نے 2 نوالے ہی لیے تھے کہ اچانک دروازے پر قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی۔ دل میں ایک عجیب سا کھٹکا ہوا، نگاہ اٹھی اور جیسے ہی دیکھا زبیر احمد دروازے پر کھڑا تھا، آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں اور چہرے پر گہری سختی۔ ماہین کا ہاتھ نوالے کے ساتھ ہوا میں ہی لہرا گیا۔ زبیر نے تیز قدموں سے اندر آتے ہی کچن میں ایک سخت نگاہ دوڑائی، پھر اسے یوں مزے سے ناشتہ کرتے دیکھ کر جیسے اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گیا۔ واہ واہ، بہت خوب، اب اٹھنے کا یہ وقت رہ گیا ہے تمہارے لیے۔ آواز میں طنز، غصہ اور خفگی سب کچھ تھا۔ ماہین بڑبڑا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ہاتھ کے کانپنے سے دودھ کا کپ ہلکا سا لرزا، مگر بمشکل اس نے سنبھال لیا۔ سر جھکا کر معصومیت سے بولی، وہ بھائی میں تھوڑی سی دیر سے سوئی تھی۔ زبیر نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور سخت لہجے میں ڈانٹتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر سے؟ یہ تھوڑی دیر ہے؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ عزت دار گھرانے کی بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں؟ ماہین نے گھبرا کر نظریں مزید جھکا لی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ زبیر نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے زہر بھرے لہجے میں کہا، لڑکیاں صبح سویرے اٹھتی ہیں، اپنے گھروں کے مردوں کے لیے کھانا بناتی ہیں، ناشتہ کرواتی ہیں، دعاؤں میں انہیں رخصت کرتی ہیں، گھر کی عزت سنبھالتی ہیں، اور ایک تم ہو جسے سونے سے ہی فرصت نہیں۔ کیا بنے گا تمہارا لڑکی؟ ماہین نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور منہ پھلا کر ایک طرف دیکھا۔ دل میں کتنی ہی باتیں تھیں کہ کہہ دے، مگر زبان سے کچھ نہ نکلا۔ بس ٹوس کو انگلی سے مسلتی رہی اور اپنے اندر اٹھتے لاوے کو ضبط کرتی رہی۔ زبیر نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی، پھر کچھ بڑبڑاتا ہوا پلٹ گیا۔ اس کے قدموں کی گونجتی آواز اس کے سخت مزاج کا پتہ دے رہی تھی۔ ماہین نے منہ بسوڑ کر ادھورا ناشتہ میز پر رکھا اور آہستہ آہستہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں خفیف سا آنسو چمکنے لگا تھا۔ اللہ کرے انہیں اتنی ظالم بیوی ملے کہ ان کا دماغ درست کر دے۔ فضول میں مجھے ہی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے میں ان کی ہونے والی بیوی ہوں جو ہر وقت مجھ پر روک ٹوک ہوتی ہے۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے نوالا اٹھایا، مگر دل کی بھوک جیسے کہیں کھو ہی گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، رات کی خاموشی کمرے میں پھیل چکی تھی اور کمرے کی کھڑکی سے اندر ہلکی ہلکی چاندنی آ رہی تھی جو فرش کو دودھیا چادر کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ ماہین اپنے بستر پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اور گود میں کھلا ہوا ناول، آنکھوں میں کہانی کی دنیا کی چمک، کبھی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آتی اور کبھی کسی سنسنی خیز منظر پر اس کی سانسیں تھم جاتی تھیں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور رابعہ اندر جھانکتی ہوئی داخل ہوئی۔ ہاتھ میں چھوٹا سا پنکھا چل رہی تھی اور چہرے پر خاصی بے چینی تھی۔ چھوٹی، وہ کھنکتے لہجے میں بولی، کیا کر رہی ہو؟ ماہین نے چونک کر ناول بند کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، پڑھ رہی ہوں۔ تمہیں کیا لگ رہا؟ کوئی خفیہ مشن چلا رہی ہوں؟ رابعہ نے پنکھا زور سے جھلتے ہوئے کہا، ارے چھوڑو بھی، کتنی گرمی ہو رہی ہے، دم گھٹ رہا ہے کمرے میں، چلو نا چھت پر چلتے ہیں، تھوڑی ہوا کھائیں گے۔
ماہین نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا اور خوفزدہ ہو کر کہا، نہیں رابعہ، خدا کے لیے تمہیں نہیں پتا نا تمہارے بھائی کو کتنا غصہ آتا ہے؟ پچھلی بار بھی جب باغ میں گئی تھی تو کیسا ڈانٹا تھا مجھے، اب تو میں سیدھی سیدھی رہتی ہوں۔ رابعہ نے بے نیازی سے ہاتھ ہلایا، ارے چھوڑو بھی، بھائی کو کون بتائے گا، ہم تھوڑی آسمان پر چڑھ کر چل لا رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم چھت پر ہیں، بس خاموشی سے چلیں گے، تھوڑی دیر بیٹھیں گے پھر واپس۔ ماہین نے تذبذب سے ہونٹ کاٹے، دل میں خوف اور خواہش کا عجیب سا ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ پھر بھی رابعہ، اگر زبیر بھائی نے دیکھ لیا نا تو وہ مجھے قید ہی کر دیں گے۔ رابعہ نے ہاتھ جوڑے انداز میں کہا، بس کر دو ماہین بیوی، زیادہ ڈرپوک مت بنو، میں ساتھ ہوں نا تمہارے، اگر کچھ ہوا تو میں کہہ دوں گی کہ زبردستی میں لے کر گئی تھی، تم فکر نہ کرو۔ ماہین نے گہری سانس لی، نظریں چھت کی طرف اٹھیں، پھر ناول ایک طرف رکھتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن جلدی واپس آ جانا، وہ اٹھتے ہوئے آہستہ سے بولی۔ رابعہ نے خوشی سے تالیاں بجائیں اور ہاتھ سے اسے کھینچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ بس بس اب شکایت نہ کرنا، چلو۔ کمرے کے باہر نکلتے ہی ماہین نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا کہ کہیں زبیر کی پرچھائی بھی نظر نہیں آئی، تو دل کو ذرا سی تسلی ہوئی۔ دونوں دبے قدموں سیڑھیاں چڑھنے لگیں اور چھت کی طرف جاتے ہوئے ہر قدم پر ماہین کا دل دھک دھک کر رہا تھا، مگر رابعہ کے بے فکر قہقہے اسے تھوڑا ہمت دے رہے تھے۔ چاندنی میں نہ آیا وہ منظر، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا، دور آسمان پر جھلملاتے ستارے، سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا، مگر ماہین کے دل میں اب بھی ایک چھوٹا سا خوف دھڑک رہا تھا کہ کہیں زبیر احمد کی کڑکدار آواز پھر سے نہ گونج اٹھے۔ چھت پر ہلکی سی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چاندنی پوری آب و تاب سے چھت پر بکھری ہوئی تھی۔ ماہین اور رابعہ ہنستی کھلکھلاتی چھت پر پہنچی تو جیسے ساری گرمی یکدم چھو ہو گئی تھی۔ رابعہ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ہوا کو محسوس کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، دیکھا چھوٹی، کیسی مزیدار ہوا چل رہی ہے۔ ماہین نے بھی ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا، لیکن دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک انجانا سا خوف دبکا ہوا تھا۔ بس رابعہ جلدی نیچے چلے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ رابعہ نے شرارت سے آنکھ ماری، ارے تھوڑی دیر تو بیٹھتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ ہنسی ابھی پوری بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اچانک سیڑھیوں سے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دونوں سہم کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں اور چند ہی لمحوں میں زبیر احمد چھت پر نمودار ہوا۔ چہرے پر غصے کی سختی، ماتھے پر بل اور نگاہیں جیسے انگارے برسا رہی تھیں۔ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ڈیرے سے واپس آیا تھا، چائے پینے کی طلب کے لیے وہ رابعہ کے کمرے میں پہنچا تھا، مگر انہیں وہاں نہ دیکھ کر وہ چھت کی طرف آیا اور ان کے قہقہوں کی آواز سن کر فوراً ہی اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ کس کی اجازت سے آئی ہو تم لوگ یہاں؟ اس کی گرجدار آواز نے چھت کی فضا کو لرزا دیا۔ رابعہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹ گئی اور سر جھکا کر دھیمی آواز میں بولی، بھائی گرمی ہو رہی تھی، بس تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے۔ زبیر نے ایک سخت نظر ڈالتے ہوئے غصے سے کہا، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا چھت پر آنے سے؟ تمہیں میری کوئی بات کی پرواہ نہیں ہے؟ رابعہ کا چہرہ شرمندگی سے جھک گیا، وہ کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں کر پائی تھی۔ اس کے پیچھے سے کہنا تو آسان تھا، مگر اس کے سامنے سر اٹھانا بھی محال تھا۔ رابعہ کو خوفزدہ دیکھ کر ماہین فوراً بولی، بھائی آپ بہنوں کو اس طرح نہیں ڈانٹ سکتے۔ رابعہ بول رہی ہے کہ اسے گرمی لگ رہی تھی اور میں لے کر آئی ہوں اسے اوپر، آپ کو اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبیر کی آنکھیں ایک دم ماہین پر مرکوز ہو گئیں، اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سخت طنز ابھرا۔ اچھا، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، وہ سرد لہجے میں بولا، تمہارا تو میں بہت جلد بندوبست کر رہا ہوں۔ پھر رخ موڑ کر رابعہ کی طرف دیکھا اور بھاری لہجے میں کہا، اور رہی تمہاری بات تو تمہاری خبر میں امی سے لگواتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سخت اشارے سے نیچے چلنے کو کہا۔ چلو نیچے فوراً، ابھی۔ دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہڑبڑا گئیں، بغیر کوئی مزید لفظ کہے جلدی جلدی سیڑھیوں کی طرف بھاگیں۔ رابعہ کی چپل سیڑھیوں پر کھٹ کھٹ کرتی نیچے اتر رہی تھی اور ماہین اپنی قمیض سنبھالتی پیچھے لپک رہی تھی۔ زبیر نے کچھ دیر کھڑے ہو کر گہری سانس لی، پھر سخت قدموں کے ساتھ نیچے اتر گیا، جیسے اس کی ناراضی کی حدیں چھت کی خاموش چاندنی کو بھی چیر رہی ہوں۔ وہ عزت کے معاملے میں بہت سخت تھا اور کسی بھی طور پر وہ اپنے خاندان کا نام ڈوبنے نہیں دے سکتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے زور سے دروازہ بند کیا اور خود بیڈ پر دھپ سے گر گئی اور رونے لگی۔ آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، سسکیوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ آئین جو ابھی تک اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، گھبرا کر اس کے پاس پہنچی۔ ارے رابعہ، کیا ہو گیا؟ رو کیوں رہی ہو ایسے؟ ماہین نے جلدی سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے اسے سنبھالنے لگی۔ رابعہ نے ہچکیوں کے بیچ بے بس ہو کر کہا کہ بھائی
وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں، میں نے کیا برا کیا تھا؟ بس تھوڑی دیر کے لیے تو گئی تھی اوپر، کیا میں انسان نہیں؟ ماہین نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، ارے پاگل لڑکی، رونا بند کرو، زبیر بھائی کا تو کام ہی ڈانٹنا ہے، دیکھو میں تو دن رات ڈانٹ کھاتی ہوں، کبھی برا منایا میں نے؟ رابعہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے معصومیت سے کہا، لیکن آج تو بہت برا ڈانٹا، جب سے میں کوئی بڑا جرم بھی کر دیا ہو۔ ماہین نے مسکراتے ہوئے اسے گلے لگا لیا، چلو چلو اب رونا بند کرو، تم نے تو کچھ غلط نہیں کیا، وہ بس تھوڑے زیادہ ہی غصے والے ہیں، دل کے برے نہیں۔ رابعہ نے سر اٹھایا، سوسو کرتی ہوئی ناک صاف کی اور پھر بچوں کی طرح معصومیت سے بولی، تم بہت اچھی ہو ماہین، کاش تم میری بھابھی بنتی۔ ماہین جو اسے چپ کروا رہی تھی یہ سن کر ٹھٹک گئی، ایک پل کو تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ جواب کیا دے۔ پھر جیسے ہوش کی دنیا میں آئی تو ہڑبڑا کر بولی، استغفر اللہ رابعہ، اللہ نہ کرے کیسی بدشگونی والی باتیں کر رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر مار کر توبہ توبہ کرتی ہوئی تیزی سے کھڑی ہو گئی، جسے بھی تمہارے بھائی سے شادی کرنی پڑی اللہ اس پر رحم کرے، توبہ توبہ، کیسی بےہودہ بات کی ہے تم نے۔ یہ کہتے ہوئی وہ ایسے انداز میں پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی جیسے اس بات کا اثر جھٹک دینا چاہتی ہو۔ رابعہ ہنستے ہنستے اپنا پیٹ پکڑنے لگی، آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ہنسی کی چمک بھی چھلکنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ماہین کا دل کتنا صاف ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں زبیر بھائی کے غصے کے پیچھے بھی کوئی انکہی کہانی چھپی تھی جسے وہ بہت اچھے طریقے سے محسوس کرنے لگی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 2 ہفتے بیت گئے اور آج معمول کا ہی دن تھا، لیکن حویلی کے صحن میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ خواتین ہاتھوں میں تھال لیے ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھیں اور باورچی خانے سے خوشبوؤں کے مرغولے اٹھ رہے تھے اور مردان خانے سے قہقہوں کی مدھم آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر طرف ایک خوشگوار سی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ ماہین نے الجھتے ہوئے ارد گرد دیکھا اور تیزی سے اپنی امی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ امی کسی ملازمہ کو ہدایات دے رہی تھی، وہ جلدی سے آگے بڑھی، امی یہ سب تیاریاں کس لیے ہو رہی ہیں؟ کس خوشی میں سب یوں سر پر پاؤں رکھے دوڑ رہے ہیں؟ ماہین نے بھویں اچکا کر معصومیت سے سوال کیا۔ رابعہ بیگم نے ایک پل کو اسے دیکھا، پھر مسکرا کر ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ نے جھک کر سلام کر کے باہر نکل گئی۔ امی نے گہرا سانس لے کر ماہین کو اپنے پاس بلایا، آ جاؤ بیٹا، بیٹھو ادھر۔ ماہین الجھتی ہوئی ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ امی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا جیسے کوئی بہت اہم بات کرنے والی ہوں۔ ماہین کا دل بے چین ہونے لگا۔ بیٹا تم جانتی ہو ہم تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تمہاری خوشی ہمیشہ ہمارے لیے سب سے اہم رہی ہے، ہم کبھی تمہارا برا نہیں چاہیں گے۔ ماہین نے حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ امی آپ اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہی ہیں؟ صاف صاف بتائیں نا، ہوا کیا ہے؟ امی نے ایک پل کو گہری سانس لی، پھر نرمی سے کہا، بیٹا آج زبیر کی منگنی ہے۔ ماہین کے چہرے پر یکدم خوشی کی لہر دوڑ گئی، وہ خوشی سے چہک اٹھی، ارے واہ کیا بات، شکر ہے جان چھوٹی، اب اپنی بیوی پر ہی روک ٹوک کریں گے، ہمیں تو چھوڑیں کم سے کم۔ پھر شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولی، ویسے کس معصوم کی زندگی برباد ہوئی؟ اللہ صبر دے اسے۔ امی نے اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھا جیسے ان شرارتی جملوں کا وزن ان پر بہت بھاری پڑا ہو۔ انہوں نے ماہین کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور دھیرے سے بولی، وہ معصوم تم ہو ماہین؟ چند لمحے کے لیے کمرے کی فضا ساکت ہوئی۔ ماہین نے بے یقینی سے امی کو دیکھا، کیا مطلب؟ امی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا زبیر کی منگنی تم سے ہی طے کی گئی ہے، آج تم دونوں کی رسم ہے۔ ماہین ایک دم اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا مجھ سے؟ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں، دل جیسے ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ نہیں امی یہ کیسا مذاق ہے؟ وہ بوکھلا کر بولی۔ امی نے نرمی سے اس کے ہاتھ پکڑے اور اسے دوبارہ بٹھانے کی کوشش کی۔ بیٹا یہ مذاق نہیں، سب گھر والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ زبیر تمہارا ہونے والا شوہر۔ ماہین کی سانسیں اٹکنے لگی، دل میں ایک عجیب سا طوفان برپا ہو گیا، اسے اپنے گرد دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ زیر لب بڑبڑائی اور بے اختیار آنکھیں نم ہو گئی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن پھیل گئی تھی، مستقبل کے تصور نے ماہین کے وجود کو جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ امی آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے اپنی امی کو دیکھتے ہوئے کہا، آواز میں بیساری اور غصہ تھا۔ میں اور زبیر بھائی سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ بھائی ہیں میرے، کیسے؟ امی نے سر جھکایا اور ایک گہری سانس لی۔ ان کے چہرے پر کوئی ایسی پریشانی نہ تھی جو ماہین کے دل میں تھی۔ وہ نرمی سے اسے دیکھ کر بولی، بیٹا سگا بھائی نہیں ہے تمہارا، وہ تمہارا تایا ذات ہے اور یہ فیصلہ دادا سائیں کا ہے۔ پھر انہوں نے ایک لمحے کے لیے رک کر ماہین کی طرف دیکھا جیسے اس کے اندر کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
ماہین کا دل جیسے کسی نے چھین لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرا اور وہ باوا سے بلند رونے لگی۔ نہیں نہیں امی، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، پلیز آپ ایسا مت کریں۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن الفاظ جیسے اس کے گلے میں پھنس گئے تھے۔ اس کی امی نے سر کو تھوڑا سا جھکا لیا۔ دل میں ایک درد تھا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی آواز میں محبت کی شدت تھی، لیکن وہ جتنا بھی چاہتی یہ فیصلہ وہ نہیں بدل سکتی تھی۔ بیٹا، ہم تمہارے لیے ہمیشہ بہتر ہی سوچتے ہیں۔ زبیر ایک اچھا لڑکا ہے اور تم دونوں کا رشتہ بہت مضبوط ہوگا۔ ماہین نے آنکھوں میں نمکین پانی کی نمی محسوس کی تھی اور پھر اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں، یہ سب غلط ہے، اس نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی امی، پلیز۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں نے کبھی بھی زبیر بھائی کو اپنے دل میں نہیں سوچا ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنے قدموں سے سرکنے لگی تھی اور پھر دروازے کی طرف تیز قدموں سے بڑھنے لگی۔ نہیں، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ ایک آخری بار مڑ کر اپنی امی کو دیکھنے لگی، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ پائی۔ اس کا دل ہچکولے کھا رہا تھا۔ ماہین دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کا دل جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف تیز قدموں سے بڑھنے لگی۔ اس کے جسم سے غم کی ایک لہر بہہ رہی تھی اور دل میں ایک ایسی بے چینی تھی کہ جیسے پوری دنیا اس کے سامنے تھم گئی ہو۔ کمرے میں پہنچ کر ماہین نے دروازہ بند کیا اور سسکیاں بھرنے لگی اور اس فیصلے کو اپنے دماغ میں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ جیسے ایک غمگین اور بے بس پرندہ بن چکی تھی جسے اپنے پروں کا کوئی احساس نہ ہو۔ کیوں امی؟ اس نے روتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن جواب کے طور پر خاموشی تھی۔ اس کا رونا بیکار تھا۔ لاکھ احتجاج کے باوجود اسے دلہن بنا دیا گیا۔ حویلی کے وسیع ہال میں روشنی کا ہجوم تھا اور اسٹیج پر سب کی نظریں چمک رہی تھیں۔ ہر طرف خوشی کا رنگ چھایا ہوا تھا۔ خواتین خوشبوؤں میں ڈوبی ہوئی اپنے جڑاؤ اور لباس کی نمائش کر رہی تھی۔ مرد حضرات خوشگوار باتوں میں مشغول تھے اور ماہین جو پہلے ہی سے دل میں غم اور پریشانی لیے بیٹھی تھی، اسٹیج کے کونے میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی بھی خوشی کا نشان نہیں تھا۔ آنکھوں میں نمکین پانی تھا، مگر وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ منگنی کی تقریب کے آغاز کے لیے سب کی نظریں اسٹیج پر مرکوز تھیں۔ ہال میں خاموشی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی، مسلسل دعائیں مانگ رہی تھی کہ کوئی ایسا موقع ملے جب سب کچھ بگڑ جائے اور یہ منگنی ٹوٹ جائے۔ لیکن جب اس نے اسٹیج پر اپنے والدین کو خوشی کے عالم میں دیکھا تو دل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی تقریب کا آغاز ہونے والا تھا کہ اچانک ہال میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ دادا سائیں اچانک اسٹیج پر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز بلند تھی اور پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ ہم نے پہلے بھی اس منگنی پر اعتراض کیا تھا اور آج بھی ہم اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا، اور ہم ہر طرف سنجیدگی چھا گئی۔ لوگ جو خوشی کے عالم میں باتیں کر رہے تھے اچانک خاموش ہو گئے۔ ماہین نے لرزتے ہوئے دادا سائیں کو دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اور اب ہم فیصلہ کیا کہ آج منگنی نہیں، نکاح ہوگا۔ یہ الفاظ جیسے ایک دھماکے کی طرح پورے ہال میں گونجے۔ ماہین کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا، جیسے اس کا سانس بھی رک گیا ہو۔ ماہین نے اپنی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، نکاح؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں دادا صاحب؟ اس کے اندر ایک غم کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ اب وہ جو منصوبے بنا رہی تھی وہ اچانک بے معنی ہو گئے تھے۔ اس کی دنیا یکدم ٹوٹ کر بکھر گئی۔ وہ سانس روکے اسٹیج پر کھڑے دادا سائیں کو دیکھ رہی تھی۔ ماہین کے ابو سفیان صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور اپنے والد کو گلے لگا لیا۔ وہ اس فیصلے سے بے حد خوش تھے۔ حارث صاحب، زبیر کے والد بھی فوراً اپنے بھائی کے پاس پہنچے اور انہیں گلے لگا لیا۔ یہ بہترین فیصلہ ہے، حارث صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ میں کیا کر سکتی؟ ابھی سب کچھ اتنا آسان ہے جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ نکاح کی تقریب کا وقت آ چکا تھا اور پورے ہال میں سنجیدگی چھا گئی تھی۔ روشنیوں کی چمک اور سازوں کی موسیقی اب کہیں مان پڑ چکی تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا تھا، جسے تمام لوگ ایک اہم لمحے کے انتظار میں ہوں۔ ماہین اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ادھوری مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف اور اضطراب کا واضح نشان تھا۔ اس کے دل میں افراتفری کا عالم تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس لمحے کا سامنا کیسے کرے۔ پاس ہی اس کے والدین بیٹھے ہوئے تھے اور پورے خاندان کے افراد کی نظریں ان پر مرکوز تھیں۔ مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر نکاح کا آغاز کیا۔ ماہین بنت سفیان خانزادہ، آپ کا نکاح زبیر احمد
بن حارث خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ ان کی بلند آواز پر اس کا دل بھی تھم گیا تھا۔ وہ قبول ہے کہنا چاہتی تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کا سانس ہی روک لیا ہو۔ چند لمحے تک ہال میں خاموشی چھائی رہی۔ ہر شخص اس کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے زبیر کی ہر ڈانٹ پھٹکار کو یاد کر رہی تھی، جب اچانک اس کے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور دھیمی آواز میں بولے، کہو گڑیا، قبول ہے۔ اس نے ایک نگاہ اپنے باپ کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس کے نزدیک ماں باپ کی عزت سب سے زیادہ اہم تھی۔ ہال میں دیگر مہمان تھے، اسی لیے وہ سر جھکائے قبول ہے وہ بول گئی تھی۔ مولوی صاحب نے پھر وہی سوال زبیر سے کیا، زبیر احمد بنت حارث خانزادہ، آپ کا نکاح ماہین بنت سفیان خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے، کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے محض ایک لمحہ لگایا اور 3 بار قبول ہے بول کر اس لڑکی کو اپنی زندگی میں تعمر کے لیے شامل کر لیا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب نے دونوں سے نکاح نامے پر سائن لیے تھے اور پھر بارگاہ الہی میں ان دونوں کی جوڑی کے لیے دعا کی تھی۔ ہر شخص کے لبوں پر آمین ہی آمین تھی۔ ماہین کا دل رو رہا تھا۔ وہ اس نکاح سے بالکل خوش نہیں تھی۔ بچپن سے بڑے ہونے تک اس نے صرف اور صرف اس کی ڈانٹ برداشت کی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ ہر چیز پر روکتا ٹوکتا تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ اس کی جان چھوٹ جائے، وہ اس حویلی سے چلی جائے، زبیر کی شادی کسی اور سے ہو جائے۔ لیکن شاید خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ جس انسان سے آپ زیادہ بھاگو یا کسی شے سے، وہی شخص اور وہ چیز آپ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد کھانا کھول دیا گیا۔ کھانا تناول ہو جانے کے بعد اسے رابعہ زبیر کے کمرے میں پہنچا چکی تھی، حالانکہ اسے یہی لگا تھا کہ ابھی رخصتی نہیں ہوگی، مگر زبیر احمد نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر نکاح ہوگا تو رخصتی لازمی ہوگی۔ میں اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کا یہ بے باک انداز وہاں موجود ہر شخص کو شرمندہ کر چکا تھا، اگر وہ زبیر ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور کمرے کے گوشوں میں پرسکون خاموشی تھی۔ دروازہ کھلا اور زبیر احمد دھیرے سے کمرے میں داخل ہوا۔ چند لمحوں تک وہ مردان خانے میں سب کے درمیان بیٹھا رہا، مگر جب وقت طویل ہوا تو وہ دادا سائی نے ہی اشارہ کیا تھا کہ جا کر اب آرام کرو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ فوراً جائے نماز پر بیٹھی ہوئی ماہین پر پڑی۔ وہ سر جھکائے دعا میں مشغول تھی، لیکن اس کے آنسو مسلسل اس کی گالوں پر ٹپک کر جائے نماز پر گر رہے تھے۔ اس کی ہچکیاں اور سسکیاں اس کے دل کو چیر رہی تھیں۔ زبیر کا دل یکدم تڑپ اٹھا۔ وہ بغیر کچھ کہے قدم بڑھاتا ہوا ماہین کے قریب جا پہنچا۔ نہ جانے کیوں اس کا رونا اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ زبیر کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ وہ بخوبی واقف تھا کہ وہ اس نکاح سے خوش نہیں ہے، مگر اسے اپنے وجود پر یقین تھا کہ وہ اسے منا لے گا۔ اسے محض کچھ وقت درکار تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ماہین اپنے آنسو پونچھتی اور دعا مکمل کر کے سر اٹھایا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ زبیر پر پڑی، وہ جھجک کر اپنا سر نیچے کر گئی۔ کیوں رو رہی ہوں؟ زبیر کی آواز نرم اور دھیمی تھی، لیکن اس میں اتنی گہری فکر تھی کہ ماہین کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے حیران ہو کر زبیر کی طرف دیکھا تھا، مگر اس کی نظروں کی تپش سے پگھلتی ہوئی وہ سر جھکا گئی تھی۔ ماہین نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں موجود درد اور خوف کا بوجھ جیسے لفظوں میں ڈھال کر بول پڑی، آپ مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کریں گے اور میں کچھ نہیں کر سکوں گی، وہ نہایت دکھ سے بولی۔ زبیر نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی اور پھر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں گا؟ ماہین اس کی طرف بے حد خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ تو مجھے سزا دیں گے؟ زبیر نے اس کی گالوں کو نرمی سے چھوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں تمہیں سزا دینے نہیں آیا ماہین۔ تمہیں شاید یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ماہین کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اس کے لیے یہ الفاظ بالکل نئے تھے۔ وہ کچھ نہ بول سکی اور زبیر نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ تم نے مجھے تنگ کیا ہے اور میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔
زبیر کی آواز میں ایک سنگینی تھی اور ماہین کا دل مزید ڈوبنے لگا، لیکن پھر اس کی مسکراہٹ اس کی باتوں میں ایک نرمی لا کر اس کے دل میں اتر گئی۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ زبیر نے اس کی حالت سمجھتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے بدلہ لوں گا؟ ماہین فوراً ہی ہاں میں سر ہلا گئی تھی، جبکہ وہ دھیما مسکرایا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ ماہین کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک خوف تھا اور وہ لرزتے ہوئے بولی، لیکن آپ جو کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ زبیر کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی اور اس نے ماہین کو سینے سے لگا لیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ماہین، اور جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تمہیں کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا۔ ماہین نے کچھ لمحوں تک اس کی باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کی، پھر دھیرے سے اس کی چھاتی پر سر رکھ دیا۔ اس کے اندر کا خوف، دکھ اور تکلیف جیسے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا تھا۔ تھوڑا بہت اس کو اندازہ تھا، مگر اب اس کا اتنا محبت بھرا لہجہ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ آپ بہت اچھے ہو زبیر، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اب تمہیں یقین آیا؟ زبیر نے نرمی سے اس سے پوچھا، اور جب ماہین نے اسبات میں سر ہلایا تو اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ اس نے ماہین کو اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو لڑکی، میں پہلے بھی تمہیں اسی لیے ڈانٹتا تھا کہ تم بہت الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہو، مگر اب مجھے یقین ہے کہ میری ماہین میری بات سنے گی۔ عورتوں کی عزت چار دیواری میں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم باہر نہ جاؤ، مگر کسی محافظ کے ساتھ جاؤ تاکہ کوئی تمہیں گندی نظر سے نہ دیکھ سکے۔ اور اب تمہیں فکر کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں، تمہارا محافظ اب تمہارے ساتھ ہر جگہ پر ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ اسے اپنا قریب تر کر گیا، جبکہ وہ بھی خاموشی سے آنکھیں موند کر اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ ہاں، وہ اب بھی گھبرائی ہوئی تھی، اب بھی ڈری ہوئی تھی، لیکن اب تھوڑی بہت پرسکون تھی، کیونکہ اس کا رویہ اس کے ساتھ کافی حد تک نارمل تھا۔ ماہین کو یقین نہیں آیا کہ زبیر اس کی ہر بات کو اس قدر توجہ سے سنا اور سمجھا۔ اس کا دل ایک دھڑکن سے دوسرے میں محبت کی لہروں میں ڈوب رہا تھا۔ زبیر کا نرم لہجہ اور اس کی آواز میں گہرا پیار ماہین کے دل میں گونج رہا تھا۔ ماہین کو یقین نہیں آیا کہ زبیر نے اس کی ہر بات کو اس قدر توجہ سے سنا اور سمجھا۔ اس کا دل ایک دھڑکن سے دوسرے میں محبت کی لہروں میں ڈوب رہا تھا۔ زبیر کا نرم لہجہ اور اس کی آواز میں گہرا پیار ماہین کے دل میں گونج رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک نئی چمک آئی تھی، جیسے اس کی ساری دنیا ایک دم سے بدل گئی ہے۔ وہ اس سے محبت بھرے احساس سے محسوس کر رہی تھی، اور اسے یہ احساس تھا کہ وہ ایک ایسے مرد کی حفاظت میں ہے جو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں کو کھولتی اور زبیر کو ایک دلکش مسکراہٹ دیتی۔ زبیر بھی اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اپنے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ لے آتا۔ تم اتنی اچھی لگ رہی ہو کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اتنی بے پرواہ ہو سکتی ہو، وہ مسکرا کر بولا، اور ماہین کی آنکھوں میں شرمندگی کی چمک آ گئی۔ وہ سر جھکا کر ہنسنے لگی۔ زبیر نے اسے اپنے قریب کر کے اس کے ماتھے پر پیار کیا، اور اس نے بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعا مانگی کہ یہ رشتے کی خوشیاں کبھی ختم نہ ہوں۔ اس لمحے ماہین نے اپنے دل میں ایک نئی طاقت محسوس کی، اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ وہ اور زبیر ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے۔ ان کا رشتہ اب محض منگنی یا نکاح کی رسم کا نہیں، بلکہ محبت اور اعتماد کا ایک نیا باب تھا، جس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل خوشیوں کی تلاش میں آگے بڑھتے ہیں۔